بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے بیان المرصوص کامیاب آپریشن کے بعد پاکستان کو ایک مرکزی حیثیت دے دی۔ نہ صرف اقوام عالم میں اس کا مقام بلند ہوا ہے، بلکہ اپنے ریجن میں بھی اس کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے، اور امت مسلمہ کا اعتماد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ خوش ہیں کہ ایک مسلمان ملک ایسا موجود ہے جو کہ مشکل وقت میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم مواقع کسی بھی ملک کو ملتے ہیں جب اس کی عزت میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ پہلے اس کو جو ناکام ملک سمجھا جاتا تھا، کلوز ٹو ڈیفالٹ لوگ باتیں کرنے لگے تھے، اور پھر ایک ایسا گروہ بھی موجود تھا بدقسمتی کے ساتھ جس نے اپنی سیاست کے لیے وطن کے اوپر بار بار حملے کیے۔ جب میں حملوں کی بات کرتا ہوں تو پھر ان کی دسترس سے فوج بھی محفوظ نہیں رہی، ان کی انسٹالیشن پر بھی حملے کیے گئے، اور سب سے بدتر جو کام انہوں نے کیا وہ یہ کہ IMF کو خط لکھے گئے کہ جی پاکستان کی مدد نہ کی جائے اس پاکستان میں جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں ان کے خاندان رہتے ہیں، جہاں کا وہ نمک کھاتے ہیں، جہاں لوگوں نے ان کو اربوں روپے دے دیے کہ لیں جی آپ جو مرضی کریں، اور جب بھی انہوں نے پکارا تو لوگوں نے بے انتہا ان کو پیسے دیے۔ لیکن انہوں نے جب وطن کی بات آئی تو نہ صرف یہ کہا کہ IMF والے پیسے نہ دیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ بھی پاکستان پیسے نہ بھجوائیں، یعنی کہ دو جو پاکستان کے مین سورس آف انکم ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی، شعوری کوشش کی، اور کرپل کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے خطوط لکھے، پھر انہوں نے باہر کے پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا جو آج تک جاری ہے۔ لیکن اس کے باوجود، ان تمام تر برائیوں کے باوجود، اللہ نے پاکستان کو سرخرو کیا، اور بھارت جیسے متعصب دہشت گرد ملک کی حکومت کو وہ سبق سکھایا کہ جو وہ بہت عرصے تک نہیں بھول پائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سو کالڈ جو پولیٹیشنز ہیں وہ جیتی جنگ ہارنے کے ماہر ہیں۔ ہم پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ کلبھوشن ہے، یہ اجیت دوول ہے، اور ہمارے جو نئے وزیر اعظم بننے کے شوقین ہیں، جو آج سے ہی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے الیکشن جیتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے فرمایا کہ جی ہم اگر پاکستان تعاون کرے تو ان کو جی ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو دے دیں گے، حافظ سعید کو دے دیں گے، اور مولانا مسعود اظہر کو دے دیں گے۔ اندازہ لگائیں، یعنی کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کی تھی، لکھ لعنت تیری ایسی انگریزی پہ، اور تیری ایسی وین پہ، اور تیری ایسی تربیت پہ۔ گویا کہ جو پروپیگنڈا ان کو کرنا چاہیے یہ خود تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آج کل ہمارے اسپوکس پرسن پاکستان کے بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو سیاستدان ہیں یہ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں
جب ان کو سوٹ کرتی ہے فوج حکومت، یہ کہتے واہ 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 کیا بات ہے، ان کے ساتھ تو بات بھی کوئی نہیں ہے. لیکن جب وہی فوج انہیں کہتی ہے، وہی آرمی چیف انہیں کہتا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کریں، پاکستان کے آبی وسائل میں اضافہ کریں، ان کی زمینوں کو سیراب کریں تاکہ بجلی پیدا ہو، سستی بجلی لوگوں کو فراہم ہوگی، صنعتیں لگیں گی، لوگوں کے گھروں میں آسودگی آئے گی، لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، پڑھ لکھ جائیں گے، ان کی بچت ہوگی، وہ کچھ پیسے اور کسی طرف خرچ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور صنعتیں لگیں گی، ٹریڈ بڑھے گی. اسی طرح جو نہریں ہیں ان کو گزارنے دیں، تاکہ نہریں گزریں گی تو جو بنجر زمین ہے وہ آباد ہوگی، سندھ کی بھی آباد ہوگی، پنجاب کی بھی آباد ہوگی، اور دوسرے بھی جہاں جہاں سے نہریں گزرتی ہیں، یہ سڑکیں گزرتی ہیں، خوشحالی وہاں پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پہ یہ سیاست کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو خود سڑکوں پہ لا کے خود ہی نعرے مرواتے ہیں، اور خود ہی ان کے اوپر ہلکا پھلکا لاٹھی چارج کرتے ہیں، پھر خود ہی ان کے مطالبے تسلیم کر لیتے ہیں. نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. گویا کہ وہ ملک کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. اور پھر یہ بیرونی قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ اب انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں خوشحالی آئے، امریکہ نہیں چاہتا خوشحالی آئے، یہودی نہیں چاہتا خوشحالی آئے. جو ملک جو دشمن ہے ہمارے، ڈکلیئرڈ دشمن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایسا بھی ان کا چہرہ ہو لیکن ہے تو وہ دشمن. کہ جی یہ منرلز یہاں پہ نکالے جائیں. منرلز نکلیں گی، پوری دنیا سے نکلتی ہیں تو وسائل پیدا ہوتے ہیں، بے روزگار پیدا ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی آتی ہے، ٹریڈ ہوتی ہے. کس ملک میں منرلز نہیں نکلتے مجھے بتائیں؟ امریکہ میں نہیں نکلتے، اسرائیل میں نہیں نکلتے، انڈیا میں نہیں نکلتے، روس میں نہیں نکلتے، جرمنی میں نہیں، یو نیم اینی کنٹری. لیکن سیاست صرف پاکستان میں ہوتی ہے. او یہ جی نکال کے لے گیا، جی کون نکال کے لے گیا؟ یہ جی پنجابی نکال کے لے گیا، پنجابی سے ہٹے یہ جنرل نکال کے، جنرل جیب میں ڈال کے لے گیا. منرل نکالنا کوئی چھوٹا کام ہے، بہت بڑی انڈسٹری کا کام ہے. وہاں پہ پھر انڈیا انوالو ہوتا ہے، وہ تعصبات کو بھڑکاتا ہے، صوبائی تعصبات، کبھی شیعہ سنی فساد، کبھی دوسرا. اور استعمال کون ہوتا ہے؟ ہم لوگ، یا وہ سیاستدان جو کہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کہ جی یہ کر رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ بیچارے پیچھے ہٹ جاتی ہے. سارے ملازم آدمی کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ٹھیک ہے جی اپنی نوکری پوری کریں اور جائیں، نہیں تو کرنا چاہتے تو نہ جائیں. لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان اس کا نہیں ہو رہا جو جاگیردار ہے، جو سرمایہ دار ہے، جس نے آئی پی پی سے پیسے وصول کر رہا ہے، دڑا دڑا ہمارے اوپر لاد رہا ہے. نقصان ہو رہا ہے ایک عام آدمی کا، غریب آدمی کا، مسکین آدمی کا، جس کا کوئی سننے والا نہیں ہے. جب اس کے اوپر ٹیکس لادنے کی باری آتی ہے تو سب اکٹھے ہوتے ہیں. یہ کمال نہیں ہو گیا کہ آئی ایم ایف کے اوپر قرضہ لینا ہے، اس کے وسائل کی تقسیم کرنی، سب صوبے اکٹھے ہیں. آپ نے ایوارڈ لینا ہے، نیشنل ایوارڈ لینا ہے، پیسے لینے ہیں، سب اکٹھے ہیں، خوش ہیں، گپے لگا رہے ہیں. لیکن جب پاکستان کے مفاد کی بات آئے گی، دینے کی بات آئے گی، تو تعصبات کو آگے کر کے تو اپنا کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں، پٹرول کی قیمت بڑی ہے، کسی نے مظاہرہ نہیں کیا، نہ پی ٹی آئی نے مظاہرہ کیا، نہ نون لیگ نے تو کیا کرنا ہے، کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا. پسا کون ہے؟ عام آدمی، غریب آدمی. اپنی مراد بڑھانی تھی، 600% میں اضافہ، یعنی کہ اگر 3 لاکھ تنخواہ تھی 12 لاکھ کر لی ہے. ٹی اے ڈی اے، گھروں کے بل،
ٹکٹ بائی ایئر پی آئی اے کی وی آئی پی ٹکٹ، اور وہ الگ ہیں، کلب کلاس الگ ہے، بجلی کے بل معاف، اور کمیٹیوں میں جاتے ہیں ان کے پیسے لیتے ہیں، باہر ٹھہرتے ہیں، ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، ان کے پیسے الگ ہیں. یہ صرف وہ تنخواہ ہے جو انہوں نے بڑھا کے اپنی جیب میں ڈال دی ہے، اس پہ اکٹھے ہیں. اس پہ تو جناب کسی نے مظاہرہ نہیں کیا. کسی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ مراد ہم نہیں لیں گے، واپس کریں ساری. کسی نے پلاٹ لینے سے انکار نہیں کیا. اس پہ سب اکٹھے ہیں. کسی نے آواز نہیں دی کہ میں سندھو نہیں دے سوں، سندھو تمہارے باپ کا ہے، سندھو نہیں دے سوں گا کیونکہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. کیسا المیہ ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ملک کی مفاد میں فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے. جناب محترم فیلڈ مارشل صاحب، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑے کام کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کی بیوروکریسی نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. بیوروکریسی چلاتی ہے نا، ہر ضلع، ہر صوبہ، ہر تحصیل، اے سی، ڈی سی، کمشنر، سیکٹریز، فیڈرل سیکٹریز، وائس سیکٹریز، سب محکمے وہ چلاتے ہیں. آج تک کسی محکمے نے پروفٹ دیا ہے؟ کسی محکمے کی مثالی کارکردگی ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس سے غرضی کوئی نہیں ہے. یہ بہتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، ٹائم گزارو، پوسٹنگ کے لیے پیسے دو. سب کو پتہ ہے کہ بزدار کے دور میں لوگوں نے پیسے دے کے پوسٹنگ کیوں کراتے ہیں؟ لوٹنے کے لیے، اس ملک کے وسائل کو اپنے خزانے میں ڈالنے کے لیے، ملک کا خزانہ خالی کرنے کے لیے، اپنے اکاؤنٹ بھرنے کے لیے. لیکن کسی نے تحقیقات کی؟ کیونکہ تحقیقات کرنے والے بھی وہ جو شکایت کرنے والے ہیں، اور جو شکایت کرتا ہے پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں. کسی کے پاس پولیس پہنچ جاتی ہے، کا ڈالا پہنچ جاتا ہے، کسی کے پاس کالا ڈالا پہنچ جاتا ہے. اس ملک کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرنے پڑیں گے، اور وہ فیصلے یہ جمہوری لوگ نہیں کریں گے. یہ کہتے ہیں اقتدار دیں ہمیں، ہم پاکستان کو گالیاں بھی دیں گے، فوج کو بھی گالیاں دیں گے، جب تک ہمیں اقتدار نہیں ملے. اقتدار مل جائے گا سب ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از آل رائٹ. عام آدمی کو یہ کچھ نہیں دیں گے، نہ اس کے لیے تعلیم ہے، نہ اس کے لیے صحت ہے، نہ اس کے لیے نوکری ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی ایسی سہولت ہے جسے جب باہر جا کے وہ صاف سڑک پہ ہی بات کر لے. اگر کوئی بجلی کا کنیکشن لگانا چاہتا ہے، سوئی گیس کا کنیکشن لگانا چاہتا ہے، بجلی سے ٹھیک ہوگی، کوئی بات ہی نہیں سنتا. جب تک آپ اس کو پیسے نہیں دیتے کوئی شکایت دور کرنے آتا ہی نہیں. یہ ہے ہمارے ملک کا نظام. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک جوہری انداز اختیار کرنا پڑے گا. باہر تو ہم نے فتح کر لیے، ہم الحمدللہ امت مسلمان کے بھی قائد ہیں، ریجنل قائد بھی ہیں، اور دنیا میں ہمارا ایک مقام ہے. اور وہ کس نے دلایا؟ وہ ہمیں کسی سیاستدان نے نہیں دلایا، ہماری فوج نے دلایا، جرنیلوں نے دلایا، قوم نے دلایا ہے، عوام نے دلایا ہے، جو ساتھ کھڑے رہی اپنی فوج کے. یہ تو مخالفت کرتے رہے، یہ تو مذاق اڑاتے رہے جن کو آپ نے لیڈر بنایا ہوا تھا. تو اس نظام کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جوہری قوت کی ضرورت ہے. یہ وائٹل جو انٹرسٹ ہیں ان کو آگے بڑھانا میری اور آپ کی اور فوج کی اور سیاستدانوں کی سب کی ذمہ داری ہے. اس کے بغیر یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھے گا. عام آدمی کی حالت نہیں بدلے گی. اس کے لیے اس نظام کو ری ویمپ کرنا ضروری ہے. بیوروکریسی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں
آپ پروفیشنل لوگوں کو لے کے آئیں. ایجوکیشنسٹ ہے, ایجوکیشن میں ایک سیکٹر کی کیا ضرورت ہے بھائی, وہاں پہ ایجوکیشنس کو لے کے آئیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, دوسرے ہیں, ان کو لے کے آئیں, وہ کام چلائیں. منرلز ہیں میں تو منرلز کے لوگوں کو, جیولوجسٹ کو لے کے آئیں نا وہاں پہ, وہ کام کریں. پروفیشن نے پتہ کیا ہے وہاں پہ, کیسا آدمی جس نے کوئی ادھر ادھر سے ڈومیسائل بنوا کے سی ایس ایس کر لیا ہے, وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, اس کو پتہ کسی بات کا نہیں ہے. جو اس کو کہتے ہیں ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, پیسے ادھر ہیں, پیسے ادھر خرچ کرتے ہیں, ان کا کوئی اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. وہ اس کو تبدیل کریں. بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ریجنل جو ہے نا گورنمنٹس کی ضرورت ہے. ڈویژن کی بنیاد پہ کر لیں, کسی بنیاد پہ کر لیں, تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں, ٹیکسز اکٹھے ہوں, لوگوں کو سہولتیں بھی پہنچیں, لوگ کسی کو پوچھ بھی سکیں. یہاں پہ تو جو ایم پی بن جاتا ہے وہ فون نہیں اٹھاتا, وہ پٹواری نہیں فون اٹھاتا. ایک سب انسپیکٹر ہے نا تھانے میں لگا, وہ فون نہیں اٹھاتا کسی کا. تو مسائل کیا کس سے حل کروائیں گے آپ؟ اگر آپ نے ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے تو پھر ان کو ڈیموکریسی کے تابع لانا ہوگا. وزیر اعلیٰ کی نہیں, ریجنل گورنمنٹ لگائیں. وزیر اعلیٰ کو سب تابع نے پتہ ہے, اس کو خوش کرو, کسی نے کون پوچھنا, کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وزیر اعلیٰ تک. یہاں پہ لوگ دھکے کھا رہے تھے پنڈی میں, کل یہ پرسوں آئی تھی وزیر اعلیٰ صاحبہ, تو بیچارے وہ جو مسلم لیگی ہیں ترے لے رہے تھے کسی طریقے سے ہمیں کو اندر جانے تھے, کسی نے اندر نہیں جانے دیا, لاٹھی چارج کیا ان کے اوپر, چلو بھاگ یہاں سے. جو ووٹر تھے, سپورٹر تھے, چودھری کارف لگائے ہوئے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہے, ان کو قریب نہیں پھٹکنے دیا. یہ ڈیموکریسی ہمیں نہیں چاہیے. ایسی ڈیموکریسی کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو, وہ کسی کو نہ کمپلین کر سکے, نہ اس سے کوئی مسئلہ کر سکے. یہی میری گزارشات تھیں. تو انشاءاللہ ہم اگر کوئی یہ کام کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں, نہیں تو بھگت رہے ہیں بھائی. ملک ہے ہمارا, ادھر دفن ہونا ہم نے, کہیں باہر نہیں جانا ہے. باتیں کرتے رہیں گے, تنقید بھی کرتے رہیں گے, برداشت بھی کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.